نوح علیہ السلام ایک نہایت مہربان اور خدا سے محبت کرنے والا شخص تھا، اور وہ جانتا ہے کہ خدا کا شکر ادا کرنا اور اس کی تعریف کرنا خدا کے فضل میں اضافہ فرمائے گا۔ نوح علیہ السلام خدا کے احسان اور فضل پر ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا رہتا تھا۔ خدا نے اسے اپنی قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اللہ کو پکاریں، کسی کے شریک کے بغیر تنہا اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا سے انہیں روکیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گیا اور انہیں عاجزی سے فرمایا کہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرو اور اپنے خالق خدا کی عبادت کیوں نہ کرو؟ کیوں نہ خدا سے ڈرتے ہو اور اطاعت کے ساتھ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ خدا تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو بالغ اور پھر بوڑھا بنا دیا، اور آپ پر موت واقع ہوگی اور قیامت کے دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور تمہارے اعمال کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے برائی کی اس کو جہنم، اور جس نے نیکیاں کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نوح علیہ السلام کے لوگوں نے صرف ایک خدا پر یقین کرنے سے انکار کیا اور نافرمانی پر اصرار کیا، اور بتوں کی پوجا کرتے رہے جو اچھے اور برے کام نہیں کر سکتے، اور بتلا دیا کہ وہ بتوں کی اسی طرح پوجا کرتے رہیں گے جس طرح ان کے آباء و اجداد ان کی پیدائش سے پہلے سے کرتے آ رہے ہیں۔ باوجود اس کے نوح اپنی قوم سے مایوس نہ ہوئے، اور وہ انہیں سینکڑوں سال خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے پکارتے رہے اور ان سے خدا سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا، اور یہ بھی کہ خدا کی مرضی رہی تو انہیں معاف کیا جائے گا۔ جب نوح علیہ السلام کو یقین ہو چلا کہ ان کی قوم ایمان نہ لائے گی اور بت پرستی کو ترجیح دیتی رہے گی، نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، اے میرے خداوند، میں نے شب و روز اپنی قوم کو پیغام حق پہنچایا کہ وہ ایک اللہ پر یقین کریں، لیکن انہوں نے تو میری نہ سنی اور نہ ہی اللہ کی اطاعت کی۔ پیغام حق کی آواز کو سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے یا پھر کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں تاکہ مجھے پکارتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔ اے میرے پروردگار، یہ اپنے کفر پر قائم ہیں اور ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ میں ان کے گھروں تک پیغام حق لے کر گیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ پر ایمان لائیں، اور اب میں تیرے حکم کا منتظر ہوں۔ بے شک تو سب سے بڑا باخبر اور علم رکھنے والا ہے۔ خدا نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے خدا کے حکم کی تعمیل کی۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا دیکھ کر وہ ہنس پڑتے اور مذاق اڑاتے اور کہتے کہ آپ نبی ہونے کے بعد بڑھئی بن گئے ہیں، اور یہ کہتے کہ جو آپ بنانا چاہتے ہیں وہ ریت پر صحرا میں سفر کرنے والا ہے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام مکمل کیا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے ساتھ کشتی میں جاندار اور ہر قسم کی مخلوق کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر لو، اور اس کے گھرانے اور اس کی جماعت کے مومنین جنہوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ نوح علیہ السلام نے خدا کے حکم کو نافذ کیا، اور کشتی میں پیغام حق کے تمام پیروکار آ چکے۔ خدا نے بادلوں کو بارش کا حکم فرمایا اور بادل برس پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسلا دار بارش برسنے لگی، اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، اور ساری زمین پانی سے بھر گئی۔ کشتی پانی میں تیرنے لگی، اور اسے آگے ایک طوفان کا سامنا کرنا پڑا جو اللہ کے حکم سے کشتی کو روک نہ سکا۔ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کشتی پر سوار ہونے کو کہا تو اس نے کہا، میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پہنچ جاؤں گا تو یہ پانی میرا کیا بگاڑے گا؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، آج عذاب الہی ہے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، وہ بچے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوگا۔ بیٹے نے اپنے والد کا مشورہ نہ سنا، اور ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے ڈوبی، اور وہ کافروں کے ساتھ غرق ہوا، حالانکہ وہ ایک نیک نبی کا بیٹا تھا۔ روئے زمین کے سب لوگ اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس وقت
اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا اور اس نے پانی کو نگل لیا، اور برسات کو رکنے کا حکم دیا کہ جو فوراً رک گئی، اور خشکی ظاہر ہوئی۔ طوفان کے بعد کشتی ایک بلند مقام جودی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ نوح علیہ السلام اور پیغام حق کے پیروکار بچ گئے، اور وہ سب اللہ رب العزت کی اطاعت میں زندگی بسر کرتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے کہ اس نے انہیں نیک لوگوں میں شامل کیا۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين